أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المغني الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال الله تعالى في القرآن المجيد ادعوني استجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما
شخص اتنا بھی سخی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دروازے پہ کوئی شخص ایک دفعہ چلا جائے تو وہ خوشی سے دے دے گا، 2 دفعہ چلا جائے، 3 دفعہ چلا جائے، اتنا ہی سخی کیوں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اکتا جائے گا اسے اور کہے گا کہ بھائی بار بار کیوں آتے ہو، ایک دفعہ آ جاؤ، ایک دفعہ لے لو، یا میں ابھی نہیں لے سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے کہ انسان کسی بھی حال میں چلا جائے، کسی بھی وقت چلا جائے، کوئی چیز بھی مانگنے کے لیے چلا جائے، چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے متعلق ہو یا غیر متعلق ہو، جب اللہ رب العزت کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کو سنوں گا۔ بلکہ نہ مانگنے پہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک آپ کو مجھ سے میری کوئی بات آپ کو پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کی بات پسند ہوتی ہے اسے نبی بناتے ہیں۔ عرض کی کہ اللہ پاک کوئی خاص بات جو آپ کو میری پسند ہو؟ فرمایا تم میں خاص بات یہ ہے کہ تمہارا چشمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، تم کہتے ہیں اللہ پاک میرا چشمہ ٹوٹ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میرے آگے جھک جاؤ۔ اور جتنی سخی اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی ذات ایسی سخی نہیں ہے، ایسی کریم نہیں ہے کہ انسان نافرمانیاں کرتا رہے۔ نافرمان سے نافرمان شخص بھی اگر اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے اور اللہ سے مانگ لے تو اللہ پاک اس کو بھی نواز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگایا، ایک عورت کو کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، تو جب جلال نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ الزام لگانے کو۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا قارون کو زمین کو نگل لو، زمین نے قارون کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، زمین کو حکم دیتے رہے، زمین اس کو نکل گئی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آئی کہ موسیٰ تمہیں ذرا ترس نہیں آیا، یہ تمہیں پکارتا رہا موسیٰ مجھے چھوڑ دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے بچا لو، تم نے اس کو نہیں چھوڑا، یہ ایک دفعہ بھی مجھے پکارتا میں اس کو بچا لیتا ہوں۔ ایسی اللہ رب العزت کی کریم ذات ہے، محبت کرنے والی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو حکم دیا اس سے نرمی سے بات کرو۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا میں اگر کوئی کسی ملک کا صدر ہو یا کسی ملک کا حاکم ہو اور اس کے مد مقابل کوئی شخص دعویٰ کر دے کہ یہ حکومت تو میری ہے، تو دنیا اس کو کہتی ہے یہ باغی ہے۔ اور آج جو سیکولر کے دعوے دار ہیں نا ملک، ان ممالک میں بھی بغاوت کی سزا موت ہے۔ کہتے ہیں جی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے اقتدار کو، ہماری حکومت کو کوئی چیلنج کرے۔ اور فرعون وہ تھا جس نے اللہ رب العزت کے اقتدار کو چیلنج کیا، 400 سال حکومت کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ میں رب ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کرنا۔ ایسی رحمت والی ذات ہے، فرمایا نرمی سے بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے تو اتنے سال نافرمانی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اتنے سال اللہ کی عبادت کر دو، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا اتنے سال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی ہے، اس کو کہو ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، میں اس کو معاف کر دوں۔ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اور یہ صرف فرعون کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی بھی شخص پوری زندگی گناہ کرتا رہے، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہے، ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو۔
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو 2 قصے سناتا ہوں، میں آپ کو 2 قصے سناتا ہوں، ایک قصہ ایسا سناؤں گا کہ آپ کا ہنس ہنس کے برا حال ہو جائے گا، آپ ہنس پڑیں گے بے ساختہ، اور دوسرا قصہ ایسا سناؤں گا کہ آپ رو پڑیں گے۔ تو آپ نے فرمایا سناؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، میں ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، تو جب سفر میں جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اگر پتھر کا بت بناؤں گا تو وہ ذرا وزنی ہوگا، تو میں نے آٹے کا بت بنا لیا اور اوپر سے اس کو گیلا کر کے اس کو ایک بت کی شکل دے دی، تو سفر میں جب مجھے موقع ملتا میں اس کی عبادت کرتا۔ کہنے لگے خدا کی شان، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں رستہ بھول گیا، اب رستہ بھول گیا تو ساز و سامان ختم ہو گیا، جب ساز و سامان ختم ہو گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے بھوک کی شدت نے ستایا، تو میں نے جو میں نے اپنا خدا بنایا تھا، وہ جو بت تھا، میں نے اس کو توڑا اور اس میں سے آٹا نکال کے گھون کے اس کو کھا لیا، تو میں اپنا خدا کو کھا گیا میں بھوک کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ مسکرا دیے، ہنس دیے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، جب میں تجارت کے لیے گیا، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور ہمارے قبائل کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر بیٹی کی پیدائش جو ہے یہ مایوس سمجھی جاتی تھی، ایک عیب اور ایک تانا سمجھا جاتا تھا، تو میں روز سوچتا کہ میں اس بیٹی کو اپنی قتل کر دوں گا۔ کہنے لگا بیٹی کی عمر 6 سال ہو گئی، بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس کی ماں سے کہا کہ مجھ سے لوگوں کے تانے برداشت نہیں تو تم اس کو تیار کرو۔ اس کی ماں نے اس کو تیار کیا، سنوارا، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا چلو، میں اس کو لے کے شہر سے باہر آ گیا، اور میں نے اس کی کھڈا کھودنا شروع کیا۔ جب کھڈا میں کھودتا تھا تو اس کی جو مٹی تھی وہ میری داڑھی پہ آتی تھی، اور بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کرتی۔ کہنے لگا جب وہ کھڈا اتنا گہرا ہو گیا کہ اس میں بچی چھپ سکے تو میں نے اس کو بچی کو اس میں لٹایا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور وہ آگے لگاتی رہی کہ بابا مجھے چھوڑ دو، میں نے اس کو چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ اس بچی کی آوازیں اس مٹی میں دب گئی۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ میرا یہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اگر ایمان لانے سے پہلے کہ کسی عمل پر سزا ملتی تو میں تمہیں اس میں ضرور سزا دیتا، لیکن کلمے کی اتنی برکت ہے، تم ایمان لے آئے، اللہ سے تمہیں معاف کر دے۔ یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت یہ اتنی رحیم ذات ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ روایات میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو کراس کرنے لگے، پار کرنے لگے، تو فرعون کے پیچھے رستہ دیکھ کے پیچھے بھاگا۔ جب وہ پانی ملنے لگا، اس نے دیکھا عذاب کو، تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ جائے، ان کو معاف کر دے۔ اتنی رحیم ذات ہے اللہ رب العزت، اتنی محبت کرنے والی ذات ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ دنیا میں اتنی شفیق ذات کسی کی نہیں جیسی اللہ رب العزت۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اس ذات کو بھلا دیا، ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھا۔ انسان ساری عمر نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اس کو رزق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانا پکا، باہر نکلے، دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، اس کو کہا جی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، وہ شریک ہو گیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے کہا میرے دسترخوان سے اوپر، میرے دسترخوان سے اوپر۔ وہی ہے کہ ابراہیم اس کی اتنی عمر ہو گئی، یہ ہمیں نہیں مانتا، ہم نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے بھول جاتے ہو میں جب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔
بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اپنی معاشرت کے اندر، اپنی صحت کے اندر، اپنی آسائش کے اندر۔ اللہ پاک بندے کو نہیں بھولتے، اللہ پاک بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ صبح جب رزق کی تقسیم ہوتی ہے اللہ اس بندے کو بھی یاد رکھتے ہیں جو نماز میں نہیں اٹھتا، اللہ اس کو بھی یاد رکھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ ایسی محبت والی ذات، ایسی رحمت والی ذات، اور ہم نے اس ذات کو بھلا دیا۔ ہم نے اپنے معاملات کے اندر اللہ کو یاد نہیں رکھا۔ ایسی محبت والی ذات ہے، اور دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر ان کو بھلا دیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر اللہ رب العزت یاد نہیں رکھیں گے ان کو، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں رکھا۔ جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، سجدے میں سر رکھ دو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، حکیم کے پاس، پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس، فقیروں کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے آگے جھک جاؤ بس۔ کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، سجدے میں سر رکھے، یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ پریشانی ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العزت تو دستگیری فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویا تھا جو گانے گایا کرتا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا تو آواز خراب ہو گئی۔ جب آواز خراب ہو گئی تو کسی نے پوچھنا بند کر دیا، پاپوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن قبرستان چلا گیا اور کسی قبر پہ جا کے وہ بہت رویا، اور اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ پاک اب میری کوئی سنتا نہیں ہے، میری آواز خراب ہو گئی، تو مجھے تو کھانے کے لالے پڑ گئے، آپ میری دستگیری فرمائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، خواب میں حکم ہوا قبرستان جاؤ، میرا وہاں ایک دوست ہے، اس کی دستگیری کرو۔ آپ اٹھے، وہاں پہنچے، اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والی شخصیت سے دیکھ کے گھبرا گیا، فرمایا گھبراؤ نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر اس کی دستگیری کی۔ ایسی رحمت یہ نہیں دیکھتی اللہ پاک کی ذات کہ یہ نیک ہے، یہ عبادت گزار ہے اور یہ گناہ گار ہے۔ جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی سنے گا۔ ہمارے پکارنے میں فرق ہے، ہماری یقین میں فرق ہے۔ اصل میں ہمیں یقین نہیں ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں وہ رسمی کرتے ہیں، بس ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بس ایک دعا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں پھر مجال نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ حجاج بن یوسف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، وہاں اس نے دیکھا ایک نابینا ہے اور اس نے غلاف کعبہ کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، اللہ پاک آپ مجھے آنکھیں دے دیں۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، وہاں رک گیا، اس سے کہنے لگا کہ کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے؟ اس نے کہا بڑا طویل عرصہ ہو گیا، میں روز آتا ہوں اور غلاف کو پکڑ لیتا ہوں، غلاف کعبہ کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو وہ حجاج بن یوسف سے کہنے لگا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، یہاں کا گورنر۔ وہ جانتا تھا کہ ظالم ہے تو سر اڑا دیتا ہے۔ کہنے لگا میں کل دوبارہ آؤں گا طواف کے لیے، اور اگر تمہاری آنکھیں نہیں ہوئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تب یہ جو نابینا تھا اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، گردن کا مسئلہ بھی آ گیا۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ آپ بچانے والے ہیں مجھے، یہ ظالم آدمی ہے مجھے صبح مار دے گا، یہ آپ مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو جب حجاج بن یوسف اگلے دن آیا تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں اس سے کہنے لگا، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کی ایسا کیوں ہوا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہنے لگا کہ اس رحمت والے مقام پہ اگر اس کی نہیں سنی جاتی ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ تو ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا کہ نہیں۔ ہم ایک رسمی دعا مانگتے ہیں، ہمیں عادت ہے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی، ہم مانگ لیتے ہیں، دل ہمارا حاضر نہیں ہوتا، دل میں ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ایک نواب رئیس جو تھا اس نے دوستوں کی دعوت کی، شراب کی محفل لگائی اور 4 درہم جو ہے اپنے غلام کو دیے اور اس سے کہنے لگا پھل خرید کے لے آؤ۔
وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کسی مسکین کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں اور مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو پیسے دے گا، اس غریب کو، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو غلام نے 4 درہم فقیر کو دیا اور حضرت سے کہنے لگا جی دعا کریں میرے لیے۔ حضرت نے فرمایا جی بولو پہلی دعا۔ اس نے کہا جی پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے اس امیر کی غلامی سے نجات دے دے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ کہنے لگا دوسری دعا یہ ہے کہ میں نے جو 4 درہم آپ کو دیے ہیں اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ آپ نے وہ بھی دعا فرما دی۔ کہنے لگا تیسری دعا میری یہ ہے کہ آپ میرے لیے، اس مجمع کے لیے اور اس رئیس کے لیے، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے یہ بھی دعا فرما دی۔ چوتھی دعا کہنے لگا کہ آپ یہ دعا فرما دیں کہ میرا جو امیر ہے وہ یہ بری عادات کو، شراب کی لت کو چھوڑ دے۔ آپ نے یہ بھی دعا فرما دی۔ اب غلام جب خالی ہاتھ واپس گیا تو مالک اس سے کہنے لگا جی کافی دیر بعد خالی ہاتھ کیسے آ گئے؟ اس نے کہا جی منصور بن عمار وہاں کسی غریب کے لیے پیسے مانگ رہے تھے اور ایسا ایسا معاملہ تھا۔ تو اللہ والوں کی دعا تھی نا، اس کی برکت تھی، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگا تم نے کیا دعائیں مانگی؟ ان سے کیا دعائیں منگوائی؟ وہ غلام کہنے لگا میں نے پہلی دعا یہ منگوائی کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اس رئیس نے کہا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ دوسری دعا کیا منگوائی؟ اس نے کہا جی دوسری دعا میں نے یہ منگوائی کہ مجھے ان 4 درہم کا متبادل مل جائے۔ تو اس امیر نے 4000 درہم اپنی طرف سے کہا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ تیسری دعا کیا منگوائی؟ اس نے کہا تیسری دعا میں نے یہ منگوائی کہ امیر جو ہے میرا، یہ جو آقا ہے، یہ اس بری علت کو، بری لت کو چھوڑ دے۔ تو اسی وقت اپنے نوکروں کا سارے مٹکے توڑ دو۔ اور چوتھی دعا کا کیا منگوائی؟ ہو کہنے لگا چوتھی دعا میں نے یہ منگوائی کہ اللہ آپ کو، مجھے، اس مجمع کو اور منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ بخش دے۔ تو وہ امیر کہنے لگا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سویا تو کسی کہنے والے نے اس کو کہا کہ جو 3 چیزیں تھیں تمہارے اختیار میں وہ تم نے کی، جو ہمارے اختیار میں تھے وہ ہم نے کر دیا، تو سب کو معاف کر دو۔ یہ ہے دعا، یہ دعا ہے۔ اللہ والے دلوں میں یقین کو بٹھاتے ہیں۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے نا میری پالنے والی ذات ہے، میری سننے والی ذات ہے، اللہ مجھ سے شہرت سے زیادہ نزدیک ہے، پھر اس کو دکھ اور پریشانی اور تکلیف نہیں رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو گھبراہٹ اور پریشانی تھی، حالانکہ کتنا سخت معاملہ تھا، کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں تھی۔ آگ کے اندر کود کے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں تھی۔ نوری مخلوق آتی رہی، ہم آپ کی مدد کریں، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ایسی ہو گئی جیسے راحت والی۔ تو جب بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا لیتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف، پھر اللہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ پھر اللہ کی ذات تو کریم ہے، اللہ پاک تو کریم کی صفت کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں یعنی استحقاق سے زیادہ دینا۔ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ پاک آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن فرمائیں، میری موت مدینے میں آئے، میرا دفن جو ہے وہ مدینے میں ہو۔ یہ حضرت سے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے کیا کرم کیا، مدینے میں تو موت آئی، مدینے میں تو دفن ہوئے، صرف مدینے میں دفن نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن فرمایا۔ دعا فرمائی یا اللہ مجھے مدینے میں دفن کرنا۔ اللہ کی صفت تو کریمی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ نہیں دیتے۔ ہم جو مانگتے ہیں اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہو، اگر ہم یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں تو اللہ ہمیں وہ دے جو ان کی حیثیت ہے، جو ان کا کرم ہے۔ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق نہیں ملتا۔ ساری زندگی ہم ایک ہی دعا مانگتے رہتے ہیں، ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ 10 سال 20 سال دعا مانگتے ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اسباب ہیں۔
دعا پوری نہ ہونے کے اسباب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, بندہ کہتا ہے یا اللہ, اور اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے, اور وہ پکارتا ہے یا اللہ, پھر اس کی نہیں سنی جاتی, پھر اس کی دعا نہیں سنی جاتی. جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج ہمیں اپنے رزق کی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے وہ حلال ہو یا حرام ہو. پیسہ ہمارا مقصد بن گیا, بس صبح سے لے کے شام تک, رات کو لے کے صبح تک پیسہ ہمارا مقصد ہے. بس پیسہ آئے جہاں سے مرضی آئے, حلال آئے یا حرام آئے. ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی قبول شدہ عبادت ضائع ہو. اور جس کا جسم ہی, حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جو جسم حرام پہ پلتا ہے وہ جہنم کی آگ کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے. ہم حرام لباس کے ساتھ, حرام پیٹ میں غذا کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے دل میں اللہ کے لیے یقین ہی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کے لیے یقین ہوتا پھر اللہ پاک معجزوں کو معجزے ہوتے ہیں, پھر جن کے دل میں اللہ کے لیے یقین ہوتا ہے. اور پھر تیسرا سبب دعا کی قبول نہ ہونے میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی مشیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے لیے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جانتا ہے میں اس کو دولت دوں گا تو یہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ چیز مانگتا ہے ماں باپ سے کہ جی مجھے کھٹی چیز دلا دیں, مجھے کوئی ٹافی دلا دیں. تو ماں باپ اپنے ناقص علم ہے ماں باپ کا بھی, لیکن اس ناقص علم سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کھٹی چیز کھلاؤں گا تو اس کا گلا خراب ہو جائے گا, اس کو بخار ہو جائے گا. وہ اس کو نہیں دیتے, بچہ جتنا مرضی مانگے. اسی طرح جو بندہ نیک بھی ہے, مومن بھی ہے, اللہ سے یقین بھی ہے, لیکن وہ کوئی ایسا سوال کرتا ہے کہ جو اس کے لیے مصیبت میں مبتلا کرنے والا ہے, تو پھر اللہ پاک اس کو نہیں دیتے. اور یاد رکھیں دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. کوئی بھی شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. یا تو دعا اسی وقت پوری ہو جاتی ہے یا پھر اپنا وقت لیتی ہے پورا ہونے میں. پھر جو چیز مانگی جائے وہ چیز مل جاتی ہے, یا اللہ اس کے بدلے کو بہتر چیز دے دیتے ہیں, یا اس کے بدلے کو اس پر مصیبت آنے والی ہے, کوئی تکلیف آنے والی ہے, اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. یا اللہ پاک آخرت میں ذخیرہ رکھ لیتے ہیں. چلے جب مومن بندہ اللہ کے پاس جائے گا نا تو دل میں اس کے ہوگی میں نے فلاں دعا مانگی اللہ نے میری سنی نہیں. پھر اللہ پاک اس کو دکھائیں گے یہ دیکھو تمہاری دعائیں, تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی, کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی. اللہ سے مانگیں, ہمیں اللہ سے مانگنا ہے, اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے. بس اپنی زندگی کو, اپنی پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اللہ کے سامنے جھکا رہے ہر حال میں. کاروبار میں ہے جب بھی اللہ کی یاد میں رہے, ملازمت پہ ہے جب بھی اللہ کی یاد میں رہے, گھر میں ہے جب بھی اللہ کی یاد میں رہے. ہمارے سلسلے کے اکابر کہتے ہیں ہر حال میں دھیان اللہ کی طرف رہے بس. اور یہ مشکل نہیں ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر خفی ذکر ہے, یعنی دل کا ذکر ہے. بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. زبان سے کام بھی کرتا رہے, تجارت بھی کرتا رہے, ملازمت بھی کرتا رہے, دل سے اللہ کو یاد کرتا رہے گا. یہ دل کا کنیکشن ہے. جب دل سے اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کی رحمت اور محبت آئے گی, پھر اس کا دل نورانی ہو جائے گا, نور ہو جائے گا. اور جب اللہ سے رابطہ ہو جائے گا نا, اللہ سے باتیں کیا کرے, اللہ سے باتیں کیا کرے. جب ہمارا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا پھر ہم اللہ سے باتیں کریں گے. اللہ کو اپنے دکھ بتائے, تکلیفیں بتائے, اپنی پریشانیاں بتائے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت نوازا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے, آپ واز فرمایا کرتے تھے, تو کسی نے عرض کی کہ حضرت ایک نوجوان ہے, وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا ہے, نہ وہ واز میں شریک ہوتا ہے نہ کسی سے گفتگو کرتا ہے. تو حضرت اس کے بعد تشریف لے کر اس سے کہنے لگے کہ بھائی تم کچھ دین کی بات سیکھا کرو, کچھ سکھایا کرو, تم یہاں اکیلے بیٹھے رہتے ہو. ایک حسن نام کا شخص ہے جو واز کرتا ہے, اس کی محفل میں آ جایا کرو. تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھے فرصت نہیں ہے, مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں حسن کی محفل میں آؤں.
اور حیرانی ہوئی کہ بھائی ساتھی تو یہ بتاتے ہیں یہ فارغ پڑا رہتا ہے سارا دن. تو حضرت سے پوچھا بھائی تمہیں کیا مشغولیت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں, میں اس بات کا غور کرتا ہوں کہ اللہ کی مجھ پہ کتنی نعمتیں ہیں, اللہ کی مجھ پہ کتنی نعمتیں ہیں. میں ان کا پھر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک شکر ہے آپ نے مجھے نعمتیں دی. آج یہ شکر کی صرف تو ختم ہو گئی. ہم میں سے ہر شخص اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے تو یہ حاصل نہیں ہے, اس کو یہ حاصل ہے. جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو پھر شکر کی جو ہے وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ دین کے معاملے میں اوپر کی طرف دیکھو, دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھو. دین کے معاملے میں اوپر کی طرف دیکھو گے تو ہمت پیدا ہوگی کہ وہ اتنا عبادت کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. اور جب دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھو گے تو شکر کی نعمت پیدا ہوگی, اللہ آپ کا شکر ہے. تو وہ کہنے لگا میں ان نعمتوں کا شکر کرتا ہوں, اور چونکہ اللہ پاک کی نعمتیں ایسی ہیں کہ میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا, تو شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے میں اس پر استغفار پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دیں, میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو میرے پاس تو فرصت نہیں ہے. آج ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہر طرح کی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی. تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اس دنیا میں اللہ کو یاد کریں گے تو پھر قبر کی زندگی بھی آسان ہے, وہاں اللہ ہمیں یاد رکھیں گے. پھر حشر کی زندگی بھی آسان ہے, وہاں اللہ ہمیں یاد رکھیں گے. اور جس کو اللہ یاد رکھیں گے پھر اس کو نہ کوئی دکھ ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی تکلیف ہے. تمام ساتھی دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ساتھیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے سپہر اللہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نے سن لیا کہ جملہ سے فیضان خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک کا ثواب اللہ مسلمان لڑکوں اور عورتوں زندہ ہونے کا سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ تسبیح بجائی جائے گی نہ یہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں, بلکہ
اپنی جگہ پہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو جب تسبیح کی آواز آئے تو یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے دل کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل جو ہے اس سے چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے. اگر خیالات زیادہ تنگ کریں تو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں، کتنی دیر تک طبیعت برداشت کرے. اس طریقے سے جو خیال ہوگا وہ رفع ہو جائے گا اور طبیعت جو ہے وہ یکسو ہو جائے گی. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانت پاکی دل ذکر رحمانت. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو. تابع بھی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ.
کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے آج کے پھیلنے سے پہلے نبی کائی ہو آج کے پھیلنے سے پہلے نبی کائی ہو اس کی قسمت پہ فدا ملک سخن کی راحت اس کی قسمت پہ فدا ملک سخن کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو وہ میرے عیبوں کو کھلنے ہی نہیں دیتے زاہد وہ میرے عیبوں کو کھلنے ہی نہیں دیتے زاہد اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد آپ کی تنہائی ہو یہ تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کی یاد نے تو دل میں اللہ کی یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کا در تو آپ کا در ہے آپ کے در کے ایک گدا نے آپ کا در تو آپ کا در ہے آپ کے در کے ایک ولی نے دنیا دوں کی
کہا دل آپ کے ہر حکم پہ قربان میری زندگی کہا دل آپ کی مستی نظر نے آپ کی مستی نظر نے میرے دل کی بگڑی ہے بنائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کی یاد میں تو دل میں اللہ کی یاد میں تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا درشنوں میں سنوں میں نام تیرا درشنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا درشنوں میں سنوں میں نام تیرا درشنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کھڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ کھڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
جگمگائے نہ کیوں میرا سے درون ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا جن کی رحمت سے تقدیر انصاف کھلے ان کی جانب ہی دروازے جاں کھلے جن کی رحمت سے تقدیر انصاف کھلے ان کی جانب ہی دروازے جاں کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا ان کا دیوانہ ان کا مجنون کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ان کا مجنون کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو شاید سفر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی دھوم پر معادیت کی کری ڈوب تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی دھوم پر معادیت کی کری ڈوب تھی ان کے چشمے غنی رونق جا بنی ان کے چشمے غنی رونق جا بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ سجا مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی میں رہی زندگی میں رہی تھی بدلتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا اللہ 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 ہوگا ٹوٹتے
آنکھیں اندھیرا ایک دن عالم پانی سے ہوگا امید نہ بھرانا امید بھرانا ہے یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا امید نہ بھرانا امید بھرانا ہے مت جانو ان کو یہ بجلی کی تاریں ہیں مت جانو ان کو اس دل کے سمندر میں وہ غور منور ہے اس دل کے سمندر میں وہ غور منور ہے اللہ کی ضربوں سے اب اس کو چمکانا اللہ کی ضربوں سے اب اس کو چمکانا ہے امید نہ بھرانا امید بھرانا ہے یہ درد مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے اللہ 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 Allah 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 No. Allah Allah
اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو گناہ ہم سے اعلانیہ ہو گئے یا خفیہ ہو گئے یا اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیے یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نبینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد نبینہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کا قرض دور فرمائیے یا اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیے یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی صحت و شفا عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو ناحق آپ کے راستے میں قید ہیں یا اللہ پاک ان کے رہائی کا سبب فرمائیے یا اللہ پاک امت کا رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنی ہمت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. باقی تشریف رکھتے ہیں عشاء کی نماز نہیں ہوگی اس کے بعد لنگر ہوگا پھر